مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نئی سیریز اللہ کی تلوار۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشان نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ ہو پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرہچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے
تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرمائے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 50 تیر اندازوں میں اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نظروں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں جن کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف سے واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، خالد بن ولید کے قبول اسلام سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی
بے نیام رہے گی، اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔